السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 20 مارچ 2026، جب اللہ صبح خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور یہ اس لیے خصوصی ویلاگ ہے آج کی صبح کہ رات گئے ایران نے کامیابی کے ساتھ پہلی بار دنیا کی تاریخ میں جو F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل امریکی جنگی طیارہ ہے اسے ہٹ کیا ہے۔ یہ کتنا ناممکن کام تھا جسے ممکن کر دیا، یہ کیوں کر ایک تاریخی کارنامہ ہے، اور جو امریکہ کا جیرلڈ آر فیلڈ سب سے بڑا بحری جنگی جہاز، اس کے حوالے سے امریکی اخباروں نے تصدیق کی کہ وہ واپس امریکی بیسز کی جانب آ رہا ہے۔ اسی بیچ جو نیٹو کے اتحادی جو لوگ آبنہ حرمت سے پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ ٹرمپ کی دھمکیوں میں آ کے اب اس کی آشرواد لینا چاہ رہے ہیں۔ رات گئے یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہے، اس بیچ میں جو امریکی وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگزت، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب تک کا یہ سب سے لیتھل رات تھی جس میں 7,000 سے زائد جو ٹھکانے ہیں ایران میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایران کی بحریہ بقول ٹرمپ صاحب کے 100 سے زائد جہاز جنگی تباہ کر دیے گئے، ایئر فورس پریکٹیکلی ڈسمنٹل کر دی گئی، تو پھر ایران نے ایسا کون سا چمتکار کیا، ایسا کون سا معجزہ ہوا جس کی بنیاد پہ F-35 جدید 5th جنریشن کا اسٹیلتھ طیارہ اس کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ بلومبرگ نامی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک اس جنگ میں ڈرون سمیت مجموعی طور پر 16 طیارے ہیں امریکہ کے جنگی طیارے جو ایران نے کامیابی سے ہٹ کیے ہیں، جو اب تک کی اس جنگ میں سب سے بڑا نقصان ہے امریکہ کو کسی بھی ماضی قریب کی جنگ کی نسبت۔ ذرا میں سب سے پہلے اس بہت بڑا یہ واقعہ ہے، بہت بڑا، کیونکہ جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ امریکی اسٹیلتھ طیارے کو مارنا، ہٹ کرنا، میزائل وہاں تک پہنچانا، یہ ناقابل یقین امر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ کیونکہ یہ 5th جنریشن کا حامل طیارہ ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو قیمت ہے ایک F-35 طیارے کی، ان کے پاس B-2 بامبرز بھی ہیں جو کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے، گو کہ روس اور چائنا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ جو F-35 نامی طیارہ ہے، اس کی جو اوپن سورس مارکیٹ میں قیمت بتائی جاتی ہے وہ 100 سے کوئی $180 ملین بتائی جاتی ہے فی طیارہ۔ تو میں نے صرف 100 ملین جو ڈالر بنتے ہیں ان کو کنورٹ کیا، کیونکہ میرا حساب ذرا ماڑا ہے، تو پتہ چلا یہ 28 سے 30 ارب روپے پاکستانی فی طیارہ اس کی لاگت آتی ہے۔ 28 سے 30 ارب روپے ہوں تو پھر ایک طیارہ آتا ہے، یعنی پنجاب میں ہم نے 10-11 ارب کا طیارہ خریدا ہے سرکار نے، تو اس سے 3 گنا زیادہ رقم ہے ایک طیارے کی۔ تو بہرحال ہوا کیا، جو پریس ٹی وی ہے انگلینڈ کا، معاف کیجیے گا ایران کا، پریس ٹی وی نے فوٹیج جاری کی، پاسداران انقلاب نے ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹیج جاری کی جس کا میں نے ایک اسکرین شاٹ تھم نیل میں لگا رکھا ہے۔ اس فوٹیج میں یہ دکھایا گیا ہے کہ F-30 طیارہ ایران کی حدود کے اندر فلائی کر رہا ہے۔ یہ طیارہ کسی آپریشن پہ، کسی مشن پہ آیا ہوا تھا ایران میں ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے۔ تو ایرانی سسٹم نے، جو کہ میری سمجھ سے بالا تر، آگے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے اس کو لاک کیا، اس کے بعد اس پہ میزائل داغا جو کامیابی سے اسے ہٹ ہوا، اس کی تصاویر لی، اس کی ویژولز لیے بلیک اینڈ وائٹ، اور وہ جاری کیے ہیں۔ CNN نے اس کی تصدیق کی، چائنیز نیوز ایجنسی نے اس کی تصدیق کی، روسی نیوز ایجنسی نے تصدیق کی، اور ان گنت انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس اس کی تصدیق کی، کیونکہ یہ پوری دنیا کے ایکسپرٹس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے اردو کا، محیر العقول، ناقابل یقین واقعہ ہے، کیونکہ یہ تو وہ ٹیکنالوجی جس کے اوپر یہ مان کرتے ہیں کہ یہ ریڈار میں آ ہی نہیں سکتا۔ عام ریڈار جو لگے ہوتے ہیں وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیارے کو اسٹیلتھ کہا اسی لیے جاتا ہے جو ریڈار میں آ ہی نہ سکے، تو اس طیارے کو ہٹ کیا گیا۔ پھر امریکی جو اخبار ہیں میں نے دیکھا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہٹ تو ہوا ہے جب CNN نے تصدیق کی، اور بالخصوص جو ان کے سینٹ کام کے ترجمان ہیں ہاکنز، ٹم ہاکنز، جو ان کے افسر ہیں جنرل ڈین کین کے ساتھ، ان کی سٹیٹمنٹ بھی CNN چھاپی کہ ہاں یہ مشن کے دوران ہٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو امریکی بیس ہے وہاں لینڈ کر گیا ہے، پائلٹ محفوظ ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے۔ یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس ملک میں اس نے لینڈنگ کی ہے، سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین میں، عمان میں یا اردن میں، یہ نہیں بتایا گیا، لیکن لینڈ یہ کر چکا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ پھر اس کو ٹارگٹ کیسے کیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران نے پھر وہ چمتکار کر دکھایا جس کی توقع تھی یا جس کے بارے میں امریکی میڈیا بات کر رہا ہے۔ وہ چمتکار کیا ہے کہ روس اور چین اس کی مدد کر رہے ہیں ان کی ٹارگٹس کو ایگزیکٹ جگہ پہ میزائل لینڈ کروانے میں۔ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، سیٹلائٹ شیئرنگ بھی ہے، اور کچھ ایسا نظام بھی ان کے پاس ابھی باقی ہے جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو کسی ماہر نے لکھا ہوا ہے کہ کوانٹم ریڈار جو ہوتا ہے، جو کہ ابھی سائنٹیفکلی ایک حقیقت پر مبنی شاید تو نہیں ہے کہ کوانٹم ریڈار اگر ہو تو وہ اس کو ہٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جو اسٹیلتھ F-35 طیارہ ہے 5th جنریشن کا، یہ 360 کے پاس ویو آتا ہے، عام ریڈار کی رینج سے باہر رہتا ہے، اسٹیلتھ اسے کہا اس لیے جاتا ہے، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔
تو لیکن کوانٹم ریڈار کی صلاحیت اگر چین اور روس کی مدد سے ایران تک پہنچی ہے یہ شاہکار کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اگر امریکہ کو یہ ریئلائز ہوا کہ ایران کے پاس یہ ہتھیار ہے، تو ایک فائدہ ایران کو پہنچ چکا کہ ایران کی حدود جو فضائی ہوگی وہاں پہ ان کے اسٹیلتھ F-35 اب دوبارہ نہیں آ پائیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں F-35 کے ذریعے ایران کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور پیٹ ہیگزیٹ نے رات یہ کہا تھا کہ 7,000 سے زیادہ ٹارگٹس ہم نے لاک کیے ہیں ایک رات میں، اس قدر زیادہ بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے۔ میں نے مزید بھی چیک کیا کہ ہوا کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کیونکہ جو پارس گیس فیلڈ تھی جس کو ہٹ کیا پہلے اسرائیل نے، ٹرمپ نے کہا کہ میں نے منع کیا نیتن یاہو کو کہ حملہ نہ کرے۔ ایران نے پھر جب کہا کہ NI2I یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ والی صورتحال جنگ میں ہو چکی ہے، ان کے اسپیکر قالیباف صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ایران نے ٹارگٹ کیا جو بن گوریان ایئرپورٹ ہے اسرائیل کی، وہاں 3 طیارے اسرائیل کے وہ ڈیمیج ہوئے، پروازیں 50% کم ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کی جو ہائفا ریفائنری ہے رات گئے، اس کے اوپر جو ایران نے حملہ کیا اس کی فوٹیج بھی آ چکی ہے، وہ تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکی وزیر خزانہ ہے انہوں نے بیان دیا کہ جو جزیرہ جس پہ امریکہ نے ریسنٹلی ٹارگٹ کیا خرگ، وہاں پہ اب امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ اعلان بھی انہوں نے کیا۔ 18 ملین بیرل تیل روزانہ وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، 90% ایران کی جو سپلائی ہے اس جزیرے کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ اس جیرلڈ آر فیلڈ جو ان کا بحری بیڑا جس کا میں پہلے ابتدائی میں ذکر کر چکا ہوں، اس کی بھی اب امریکی میڈیا خود تصدیق کرنے لگ پڑا ہے کہ اس میں آگ لگی تھی، وہ ڈیمیج ہوا تھا، اور اب اس کو ایران سے بہت دور لے جایا جا رہا ہے امریکی بیسس کی جانب ریپیئر کرنے کے لیے۔ تو عملی طور پر جیرلڈ آر فیلڈ اور جو ابراہیم لنکن نامی 2 بحری بیڑے تھے وہ ایرانی حدود سے دور جا چکے۔ البتہ جنوبی کوریا سے انہوں نے موو کیا، US ٹریپولی ایک اور ان کا جنگی جہاز ہے اس جانب، اور جنوبی کوریا سے کو 2500 سے زائد مرینز بھی یہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے پھر دیکھا کہ یہ جو F-35 طیارہ ہے اس کو گرانے کے لیے جو جدید ممالک ان کے پاس ہے کیا۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ 1900 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رینج ہوتی ہے، 1000 کلومیٹر تک یہ پرواز کر سکتا ہے، ریڈار کو ابزارب کر لیتا ہے، ایڈوانس اس کے اندر سینسر لگے ہوئے 360 کا ویو آتا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن F-35 لائٹننگ 2 اس کو کہا جاتا ہے، موسٹ ایڈوانس طیارہ۔ تو چینگ ڈو J-20 جو نظام ہے چین کا، وہ اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو سخوئی Su-57 سسٹمز ہیں روس کے پاس، وہ بھی کارروائی ڈال سکتے ہیں۔ ایران کے پاس خود تو S-300 دفاعی نظام ہے جو ناکافی ہے اسرائیل اور امریکی مائٹ کے سامنے، اور پھر ان کے پاس باور 373 نامی دفاعی نظام بھی ہے جو تقریباً ناکارہ ہیں، لیکن میزائل اور ڈرون سسٹم تگڑا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ، کوئی دفاعی نظام آیا ہے ان کے ہاتھ یا موجود تھا جس کا ابھی انہوں نے شاہکار کا مظاہرہ کر کے دنیا کو چونکا دیا ہے، ایران کو پریشان کر دیا ہے۔ بلومبرگ نے جو بات کی نا 16 طیاروں والی، وہ بھی تاریخ ہے، اس میں ریپر بھی ہیں، اس میں ان کے KC-135 جو ایئر ٹو ایئر فیولنگ کرتے ہیں وہ بھی 4-5 گرے تھے، F-15 پہلے فرینڈلی کلیش کویت میں وہ بھی گرے تھے۔ تو مجموعی طور پر 16 طیارے ہیں جس کا بلومبرگ نے تصدیق کی کہ وہ تباہ ہوئے ہیں ایران جنگ کے دوران، امریکہ مان نہیں رہا۔ میں آپ کو 2 خبریں اور اس جنگ کے اپڈیٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ جو کویت میں مینا الاحمدی نامی آئل ریفائنری سب سے بڑی، جب اسرائیل نے ایران کو ٹارگٹ کیا تو پھر ایران نے جب کہا نا آنکھ کے بدلے آنکھ، تو انہوں نے بھی ٹھکائی کی وہاں پہ۔ راس اللفان جو قطر ہے وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے یورپ میں قیمتیں گیس کی بڑھ چکی ہیں۔ سب سے بڑی جو ریفائنری تھی کویت اور قطر کی، ان کو ٹارگٹ کیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ایران پہ ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اب میرا خدشہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہرمز کو کھولنے کے لیے نیٹو اور دیگر اتحادی پہلے بھاگے اور پھر دباؤ میں آ کے ٹرمپ کی آشیرواد لینا چاہ رہے ہیں، اب مجھے خدشہ یہ لگتا ہے بحیثیت صحافی کہ اصل میں اسرائیل اور امریکہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ عرب ممالک میں سے کوئی ایک ایران پر حملہ کرے جوابی، ایران اور عرب ممالک کی جنگ ہو، کیونکہ یہ خود اس طرح سے ایگزاسٹ ہوئے۔ اکانومسٹ نے ایک سرخی نکالی ہے، بڑی شاندار سرخی نکالی، اپنا میگزین جو نکالتے ہیں اس کا جو سر ورک ہے اس کے اوپر ٹرمپ کی تصویر لگائی ہے، ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو آپریشن ایپک فیوری ہے اس کے بارے میں بڑی مزدار انہوں نے وہاں پہ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے لگائی ہوئی ہے اپنے فیس بک کے اوپر آپریشن جو ایپک فیوری، اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ آپریشن بلائنڈ فیوری، کہ یہ اندھا آپریشن جس کا علم ہی نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ $200 ارب مزید مانگا جا رہا ہے پینٹاگون کی جانب سے کانگریس سے کہ ہمیں دیں اس جنگ کے لیے۔ یہ حال ہے، پہلے 6 دنوں میں $12 ارب بھی لگ چکے ہیں۔ یہ کو رات 9-10 بجے کا واقعہ ہے جب F-35 گرا، اور پھر پورے انٹرنیشنل میڈیا میں یہی زیر بحث تھا۔ عرب ممالک کو جو جنگ میں دھکیلنے والی میری تھیوری ہے، آپ سب کو بھی خدشہ ہوگا، لوگ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے، اس کا ایک ثبوت، کیونکہ تجزیہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے دلیل ہو۔ دلیل یہ ہے کہ اس بھی جب امریکہ خود شٹ ڈاؤن ہوا پڑا ہے گورنمنٹ کا، سپریم کورٹ نے ٹیرف بھی اوپر اسٹرائک کیے ہوئے ہیں،
اور ٹرمپ ایگزاسٹ بھی ہوئے پڑے ہیں، جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. جو تلسی گبارڈ کی رپورٹ آئی اس میں بھی تصدیق ہو رہی ہے. تو اس بیچ میں یہ عرب ممالک کو اسلحہ بیچ رہے ہیں، اور یہ خود ان کی ویب سائٹ پہ، امریکی حکومت کی ویب سائٹ پہ یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. مثلاً اسی جنگ میں امریکہ نے ابھی کل پچھلے 24 گھنٹوں میں اپروو کیا ہے ڈیفنس ڈیل، کس کے ساتھ؟ سب سے زیادہ یو اے کے ساتھ، اور پھر کویت کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، 2 اور ممالک ہیں. یو اے کے ساتھ انہوں نے F-16 کی ماڈرنائزیشن اور F-16 کی مزید جو دستیابی ہے $644 ملین کی، اور تھارڈ جو دفاعی نظام ہے وہ کچھ $4.5 بلین کا. پھر جو میزائلز ہیں مڈ رینج کے وہ $1.22 ملین کے. کاؤنٹر جو ڈرونز ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے یہ تنگ ہوئے پڑے ہیں کہ ایرانین شاہد ڈرون نے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اس کے لیے $2.1 بلین کا سامان. اور پھر لوور ایئر نظام جو ہے دفاعی نظام اس کے لیے $8 بلین، یعنی کوئی 8 اور 4 12 اور ایک 13 اور 2 15، کوئی $16 ارب کی ڈیل صرف اور صرف یو اے کے ساتھ کی جا رہی ہے. وہ یو اے جہاں پہ ایران نے سب سے زیادہ حملے کیے ہیں، یعنی اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ اسٹرائک جو کیا ہے ایران نے وہ یو اے کو کیا ہے، جو اگلے روز فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ بھی آئی تھی. میں نے چارٹ میں بھی آپ کو وہ اسکیم دکھائی تھی. تو اس جنگ میں بھی وہ اسلحے کی جو ٹریڈ ہے، کاروبار ہے، وہ کر رہے ہیں. اس ٹریڈ سے بھی سمجھ آتی ہے کہ تگڑا کیا جا رہا ہے ان ممالک کو کہ یہ براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں الجھیں. یہ سب سے الارمنگ اور ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اگر کوئی عرب ملک جو ہے وہ براہ راست جنگ میں جاتا ہے. اللہ نہ کرے سعودی عرب پر یہ نوبت آئے، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک اور پریشان کن صورتحال ہوگی. فی الحال تک تو ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن اب جہاں صورتحال جا رہی ہے کہ آپ نے ہرمز کھلوانے کے لیے وہ اتحادی جو پہلے پیچھے ہٹے ہوئے تھے اب آشیرواد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرتے ہیں جی کچھ اپروپریٹ میئرز لیتے ہیں، اور F-35 مار گرایا، یہ بھی ایک چمتکار ہوا ہے. لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ روس اور چین کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران مکمل سرنڈر کرے، اس لیے یہ چمتکار ہو رہے ہیں جو آپ نے F-35 کے گرنے کو دیکھا اس واقعے کے دوران. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.